صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. محترم بزرگ عزیز دوستوں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا فرمایا اور اس کے اندر قسم ہا قسم کے مخلوقات کو پیدا فرمایا، آخر میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا. کیا مقصد ہے؟ پارے کے شروع میں گزر چکا ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا. خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ بعد نبوت کار نبوت کو نہج نبوت پر کرنا، یعنی نبوت کے بعد، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی علیہ السلام کے کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنے کا نام خلیفہ ہے. ایسا جو کرے گا وہ خلیفہ کہلائے گا. جو بھی دنیا کے کسی کونے میں یہ کام کرے گا وہ خلیفہ ہے. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اب وہ خلیفہ بن گیا تو اللہ کے احکام کو اللہ کے زمین پر بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر بلند کرنا ہے. اسی کا نام جہاد ہے. یہ جہاد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کی، اس لیے کہ 13 سال نبی علیہ السلام نے ظلم سہا، بہت ظلم سہا. صحابہ بھی، نبی علیہ السلام. اب مدینہ منور آ گئے تو 1 سال پھر سہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب سہنے کی ضرورت نہیں. اب ان کے سامنے 3 باتیں رکھو. پہلی بات یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. اب پڑھ لیں گے، اوپر کی آیت گزر چکی ہے، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو سب محفوظ. وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. اگر اسے نہیں مانتے ہیں تو اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. بالادستی کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اسے ہم سمجھیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں اوور ٹیک، یعنی سارے کے سارے انڈر ٹیک رہے. کوئی بھی دنیا میں اپنے مذہب پر رہتے ہوئے وہ اوور ٹیک نہ کرے. اسلام انڈر ٹیک رہے. یہ انڈر ٹیک رہنے کو اسلام نے یہ کہا کہ ہماری بالادستی کو قبول کرو، تمہارا ہر کام ہماری بات پر چلے. اپنے مذہب میں تو تم آزاد ہو، لیکن رہن سہن کے اعتبار سے جسے آج بہرحال بگڑا ہوا ماحول ہے، سیاست جسے بولتے ہیں، سیاست میں تم ہمارے پابند ہو، سیاست میں تم آگے نہیں بڑھو. اسے مان لیتا ہے ٹھیک. اب کیا کرنا ہے؟ سالانہ 8 دینار ٹیکس بننا ہے. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ٹیکس نہیں ہے، اس کو ٹیکس نہیں بولیں گے لیکن سمجھنے کے لیے بولتا ہوں. سالانہ 8 دینار ہر بالغ مرد کے طرف سے جمع کرنا ہے. عورتوں کی طرف سے بھی نہیں، بچوں کی طرف سے بھی. جزیہ بولتے ہیں اسے.
اب یہ جزیہ خود سے آ کر دینا ہے، ای بی بل بننا ہے، کوئی بھائی میرا بھی بن کے آ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں چلے گا، تم خود آنا ہے، اور جزیہ دیتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے یوں نہیں دینا ہے بیت المال میں آنے کے بعد، یوں رکھ کر دینا ہے، وہ یوں اٹھا لیں گے۔ اس کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول کر لو گے سینے سے لگا دے، اگر نہیں کیا تو ان ساری ذلتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ نہیں مانتا ہے، اب آ جا، طاقت آزمائی کریں گے، تو بھی قوت کے ساتھ ہم بھی قوت کے ساتھ آتے ہیں۔ کون جیتتا ہے وہ غالب ہے، اس کی ماننا ہوگا، اس کو بولتے ہیں جہاد۔ اٹھاتے ہی مارنا مرنا یہ جہاد نہیں ہے۔ لہذا ہمارے جب سے ہے کچھ بھی شعور احساس پیدا ہوا دنیا میں جہاں بھی لفظ جہاد کے نام سے جو ہوا ہے جہالت ہے، جہاد نہیں ہے، جہالت ہے، سراسر گناہ ہے۔ ترکولی پڑھے بول کر ایک مسلمانوں میں ایجاد ہوا، اپنے آپ کو ہلاک کر کر 10 کو ہلاک کریں گے، ایک مریں گے 10 کو ماریں گے کا مطلب ہے، چونکہ اسے یہ جائز سمجھ کر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی جائز سمجھ کر خودکشی کرتا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا۔ اسلام کا تھا اور اسلام کے نام پر جان دے رہا ہے، یہ دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ دین کیا ہے سیکھ کر اس کے بعد کام کرنا ہے، جو دین میں آیا وہ کرے گا نہیں۔ جیسے افغان میں ملا عمر اور اسامہ بہت مشہور ہوئے، جو کیا انہوں نے جذبہ ان کا چاہے کچھ بھی ہو، غلط کیا، صحیح نہیں کیا۔ ہاں افغان کے والوں کو وہ پہلے اپناتے، اپنا بناتے، اسلام کے کلچر میں لاتے، تب ان کا کمال تھا۔ یہ عنوان چھوڑ دیتے، دین پھیلاتے۔ بہرحال دنیا میں جہاں بھی، اب مثال کے طور پر کشمیر میں ہے، پاکستان میں، وہ سب غلط ہے، کوئی بھی صحیح نہیں۔ اب اسے کیا کرتے ہیں؟ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حقوق کا مطالبہ کیسے کریں؟ شریعت نے اسے وہی سکھایا۔ بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں جہاد سے متعلق، موقع نہیں ہے، بہرحال اتنا سمجھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکے والوں کو مخاطب ہو کر، اے نبی ان لوگوں سے یہ ساری باتیں جب ہو گئی پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو جہاں ملے ان کو مانو۔ کب تک مانو؟ جب تک اسلام عالم میں غالب ہو جائے۔ عالم میں اسلام غالب ہو گیا فتح مکے کی شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مسئلے کا حل ہو گیا۔ لیکن پھر کبھی کوئی آگے بڑھ کر آ رہا ہو مارنے کے لیے تو گزشتہ ہفتہ بات آ گئی تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بدلے میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ہے جتنے ہم سے ہو سکے۔ اگر جیسی طاقت وہ لے کر آتا ہے ویسی طاقت ہمارے پاس ہے تو اس طاقت کے ساتھ کچھ بھی نہیں تو بہرحال کچھ تو کرنا ہے، لیکن خامخواہ بیٹھ کر اس کا ظلم کا شکار ہم کو ہونا گناہ ہے۔ ایک جملہ بولتا ہوں، ظالم کا ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظالم کا ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ وقاتلوہم، اے نبی مارو انہوں، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کفر باقی نہ رہے، شرک باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، پورا کا پورا کامل اللہ کا دین غالب آ جائے۔ محنت ہوئی کتنے؟ سمجھو 10-20 سال محنت ہوئی یا 25 سال، سمجھو 20-25 سال کی محنت ایسی ہوئی، دنیا مثال دینے سے آج بھی عاجز ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ 1000 سال تک اس کا اثر باقی تھا۔ فین کا سوئچ آف کرتے ہیں تو آج کل کا جو فین ہے جلدی رک جائے گا، پرانے زمانے کا جو فین ہے بہت دیر میں رکے گا۔ جو فین دیر سے رکتا ہے وہ کمپنی اچھی کمپنی، یاد رکھو۔
تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 1200 سال تک اس کا اثر باقی تھا. محنت کتنی؟ 20 سال کی. کیوں؟ اخلاص کی بنیاد پر محنت ہوئی. اب وہ 20 سال کی تفصیل سنو. کیا؟ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی، 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اور 6 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اور بقیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی خلافت کا ابتدائی زمانہ. پھر اس کے بعد تو فتنہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو دباتے خود شہید ہو گئے. دبانے کو فتنہ، وہی فتنہ آج تک باقی ہے. وہ فتنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا آج تک باقی ہے. پیارے رسول نے فرمایا قیامت کے صبح تک باقی رہے گا. باقی رہے گا. وہ کیا فتنہ ہے؟ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. یہ فرمایا پیارے رسول نے. شاید سنا جا رہا ہوں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں ایک کنواں تھا، بڑا بہترین کنواں، میٹھا مزیدار پانی تھا. اس میں نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، پیر پانی پر لگ رہا ہے اور پیر مبارک یوں ہلکا ہے پانی. ابو بکر صدیق بازو بیٹھے ہیں، عمر فاروق بازو بیٹھے ہیں. کچھ باتیں ہو رہی تھیں. اچانک اب ایک جوان آ رہا ہے، اس کی وجہ سے میری امت میں آپس میں تلوار میان سے باہر آئے گی جو قیامت تک پھر وہ تلوار کے اندر نہیں رہے. اب دونوں طلب کر رہے ہیں کہ کون آدمی آ رہا ہے. دیکھا تو عثمان غنی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان آپس میں لڑے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. تو آج تک مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، قیامت تک لڑے. عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام نے دعا کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، وہ یہ کہ میں نے اللہ سے دعا کہ یا اللہ میری امت کے درمیان پھوٹ نہ ہو، اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، یہ دعا آپ کی ہم قبول نہیں کرتے. وہ دعا میری قبول نہیں. اسی کا اثر ہم آج دیکھتے ہیں، اتنی نفرتوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوا فَإِنِ انتَهُوا. ہاں رک گیا کا معنی کیا؟ اسلام قبول کر لیا، اب کچھ بھی نہیں. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اب اس سے رکھ کر یہ نہیں بولیں گے اپنی جان کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کر لیا. ایسا بولنے والا بھی خطرے میں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے امیر بنا کر نبی علیہ السلام نے بھیجا. وہاں پر لوگوں نے لشکر دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا تو حضرت خالد بن ولید نے قتل کا حکم دے دیا. 2 ایک شہید ہوئے، میں کہوں گا شہید ہوئے اس لیے کہ عتاب ہوا. باقی صحابہ ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار ہیں. فوراً جنگ بندی ہو گئی. نبی علیہ السلام کے سامنے یہ قصہ پیش کیا گیا. جی یا رسول اللہ، ہم گئے وہاں، فلاں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن خالد نے وہاں حملہ کر دیا. تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، پورا کیا خالد نے کیا. یا اللہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو کیا خالد نے کیا. یا اللہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو کیا خالد نے کیا. کیا مطلب؟ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اسے چھوڑ دینا ہے. فلا عدوان، ہرگز اس پر زیادتی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. وہ قصہ مشہور ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دشمن بیٹھا اور برچہ مارنے ہی والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سینے پر سوار، برچہ ہاتھ میں، ابھی بھونکنے ہی والے ہیں، اس نے تھوک دیا. حضرت علی ہٹ گئے. اسے تعجب ہوا، عجیب آدمی ہے، انسانوں کی کیا ہوتی. ارے تم کو تو میرے تھوکنے پر غصہ آنا چاہیے تھا. 2 منٹ کے بعد برچہ میرے جسم میں جانے کے بجائے آدھے منٹ میں جانا چاہیے تھا. حضرت علی نے کیا خوب جواب دیا، ارے پاگل، میں جو پہلے تیرے سینے پر سوار تھا تو وہ اللہ کا دشمن ہے، تجھے جہنم بھیجنا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے تو نے تھوک دیا، اگر میں مارتا تو میری نفسانیت کے لیے مارتا تو مجھے کون سا نیکی ملتا، تو کون سا جہنم میں جاتا. دیکھا، ان کے نام لیوا ہم ہیں. نام لینا تو بڑا آسان، کر کے بڑا مشکل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
ہاں پھر بھی اگر کچھ زیادتی کرتا ہے تو اسے پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کچھ مہینے ہیں بڑے حرمت کے، 4 مہینے، 3 مسلسل ہیں اور ایک آگے ہے۔ یہ 3 کیوں مسلسل ہیں؟ حج کے احترام میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے مہینے۔ جاہل سے جاہل، ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتا تھا۔ اور چھوڑ کر رجب، رجب میں کیوں؟ رجب میں عام طور سے عرب عمرہ کرتے تھے، تو حج کا تعلق بھی کعبۃ اللہ سے، عمرے کا تعلق بھی کعبۃ اللہ سے، تو کعبۃ اللہ کے احترام میں 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنائے، آج تک حرام، قیامت کی صبح تک حرام۔ ان 4 مہینوں میں آج بھی اگر کوئی لڑا، یاد رکھو عام دنوں میں جو لڑے گا اس سے پتہ نہیں کتنی گنا زیادہ گناہ ہوگا۔ مثلا سفر کے مہینے میں لڑتا ہے، ربیع الاول میں لڑتا ہے تو اس کا گناہ کم ہے، لیکن محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان 3 مہینوں میں لڑے گا تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا، معمولی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، لیکن دونوں کی طرف ہو، انہیں بھی اس کا احترام کرتا ہو، تم بھی اس کا احترام کرتے ہو، تب یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اصل قصہ کیا؟ یاد ہوگا قصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا، سعی کیا، اور جہاں قربانی کے جانور ذبح کیا، سر منڈایا۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے خواب سنایا، صحابہ خوش ہو گئے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، 6 سال ہوا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، اب تو ہم لوگ عمرہ کرنے والے ہیں۔ خوشی کے مارے سب گئے، زیارت تیار ہو گئے، 1000 افراد۔ وہ مہینہ ذوالقعدہ کا تھا، وہ مہینہ ذوالقعدہ کا تھا۔ اب نبی علیہ السلام پہنچے ہیں حدیبیہ نامی جگہ میں، روک لیے گئے، آج بھی حدیبیہ باقی ہے، اسے حدیبیہ میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف گنا جاتا ہے، تو حدیبیہ میں روک لیے گئے۔ اب کفار اس مہینے میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا تھا، جبکہ یہ لوگ تیر برسا رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، احترام اس وقت ہے جبکہ وہ احترام کریں گے، اگر وہ احترام نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی احترام کرنا ضروری نہیں، آپ بھی بدلا چکا ہے اسے۔ والحرمات قصاص، ہاں جب وہ پتھر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، وہ رک گئے تو آپ بھی رک جائیں، خبردار۔ فمن اعتدى علیکم، جو حد سے آگے بڑھتا ہے تم پر، فاعتدوا علیہ، کیا آگے بڑھو، چھوڑو نہیں اسے۔ جیسے ابھی بتایا، کوئی ظلم بتایا تو اچھا مار نہیں، یہ نہیں چلے گا، مارنے والے کا ہاتھ روکیں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہے۔ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا وہ کرتا ہے اتنا تم بھی کرو۔ مارا یہ اب اسے 10 مار دیں، نہیں۔ گالی دیا کسی نے، اسے مار دیا، نہیں، قیامت کے پکڑے جائیں گے۔ اگر کسی نے گالی دے دیا، اسے مار دیا، یاد رکھو یہ بچنے والا نہیں، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے تو صرف گالی دیا ہے، تو مارا کیوں؟ اب اس نے ایک مارا ہے تو 2 کیوں مارا؟ اچھا یہ بھی سنو، کسی نے مارا ہے تو جہاں مارا ہے، جتنا مارا ہے اتنا ہی مارنا ہے، مارنا ہے تو یہی مطلب ہے اس کا۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس نے اگر مارا ہے یہاں تو تجھے بھی یہی مارنا ہے، ایک مارا ہے تو ایک ہی مارنا ہے۔ اتنا کرے گا تو بچے گا، زیادتی کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ اب بھی یہ حکم ہے قیامت تک کے لیے، کچھ بھی ہے۔ اسی لیے میں بار بار مثال بولتا ہوں، جو آدمی کچھ بھی رکھے ہیں ان کے ماتحت میں کوئی کام کرتا ہے، غلطی کرے گا۔ ایک صحابی آجی ہے رسول اللہ، اس زمانے کی بات ہے، آج کل غلام نہیں ہے کوئی بھی، نوکر ہے، نوکر الگ ہے، غلام الگ ہے۔ غلام کو کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پسند کا کھانا، نہ اس کے پسند کا کپڑا، نہ اس کے پسند کا کوئی چیز، ویسا جو آقا بولے وہ۔ پوچھا نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے، جی یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو دن بھر میں کتنی مرتبہ ہوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ معاف۔
آج ہمارے سامنے ماتحت میں جو نوکر ہیں، اسٹاف جس کہلاتے ہیں، یہ اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کو سمجھانا ہے. گالی دیا کسی نے اپنے اسٹاف کو اس لیے کہ میں اسے مہینے بھر میں اسے تنخواہ دیتا ہوں، یا اسے مار دیا، یاد رکھو قیامت کے میدان میں اس کا ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کے ساتھ سب کو گواہ بنا کے سنا. ہرگز اس ہنر کی بخشش ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کا جواب نہیں ملے. اب وہ آئے گا، جی یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، اس کے نیکی لے کے اللہ میں سے دیں گے. اب میں سنا جب بھی کوئی بیان میں بولتا ہوں سب بولتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو اسے رکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے تو اسے بھیج دو. 28 دن کام کرتا ہے، کچھ غلطی کر دیا، چلے کیا بھی جان دے میرا پیسہ دے، کیا بھی دینا ہمارے جاؤ ٹھیک ہے. کیوں؟ اب زور والا ہے، کمزور پر چلایا ہے حکومت، وہاں ایک زور والا آنے والا ہے، وہ زور والا 28 دن کا تنخواہ لے کے اسے دینے والا ہے نیکیوں کی شکل میں. تب کیا کرے گا؟ ہو کر رہے گا، یاد رکھو. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ڈرو اللہ سے. حضرت علی ڈرے، اتر گئے. کتنے قصے ہیں. یاد نہیں، نبی علیہ السلام اپنی تلوار ایک جگہ اٹکا کر ایک سفر میں ایک سائے میں سو گئے آرام کر. ایک دشمن دیکھا، کون بھی آزو بازو نہیں. یہ پہلا موقع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا آرام فرما رہے ہیں، ورنہ صحابہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. وہ دیکھا اچھا یہ تنہا ہے، تلوار یہاں ہے، آج پورا مسئلہ ختم، خوش ہو گیا، تلوار اٹھا لیا، آنکھ کھل گئی. نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، اطمینان، کوئی خوف نہیں. تو اس نے پوچھا بتاؤ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کس کی زبان ہے؟ ہماری زبان ہے. نبی آخر زبان کی زبان ہے. کیا کہا؟ اللہ. اس کی تلوار نیچے گئی. تلوار تھی نبی کی. اب چپ کے بچے جیسے کھیلتے ہیں ویسے نبی علیہ السلام نے پوچھا اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ جیسے اس نے سوال کیا ویسے نبی نے سوال کیا. اس نے کیا آپ ہی ہوگا، آپ کے سوا کون ہے؟ نبی نے جا بچے کی طرح کھیلتا ہے، بھیج دیا. گیا نہیں. کیسے گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر جو 2 منٹ پہلے جہنمی تھا جنتی ہو گیا. واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین. کام کھول کے سن لو، اللہ نے بول دیا. وعلموا کا معنی ان اللہ مع المتقین، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، کہیں اس کا بگاڑ نہیں. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. ہم جانتے ہیں ایک جماعت مہاجرین کی، ایک جماعت انصار کی. ایک دور آیا اچانک انصار کے زبان سے یہ بات نکلی، اوہو ہم تو بہت مدد کر چکے ہیں مہاجرین کی، اب تو مہاجرین کی بڑی جماعت ہو گئی نبی علیہ السلام کے ساتھ. اب نبی ہوئے، مہاجرین ہوئے، جب بھی جہاد ہو تو دونوں مل کے کر لیں. اب ہم اپنے بھی توجہ ہوں گے، ہم کچھ کما لیں گے، چلو باغبانی کریں گے، کھیتی کریں گے اور اپنا کچھ دنیا بنائیں گے. سن لیا کہ نہیں سن لیا؟ پھر بولو. انصار نے آپس میں یہ کہا ہم نے مہاجرین کی بہت مدد کر لیا اور نبی علیہ السلام کے اطراف مہاجرین کی بڑی جماعت ہو گئی، اب ہماری کیا ضرورت ہے؟ جب بھی ضرورت پڑے گی جہاد کی تو نبی جائیں گے، مہاجرین جائیں گے. اب ہم تو اپنا بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کھیتی باڑی کریں گے یا باغبانی کریں گے. اس لیے کہ مدینے والوں کے بعد یہی تھا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس وقت میں آیت نازل ہوئی، ارے جو کام کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ جہاد معمولی چیز نہیں ہے، جہاد تو الی یوم القیامہ ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے. مہاجرین کے لیے فقط نہیں، سب کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لہذا راہ خدا میں خرچ کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ. اگر تو ہوگے جیسا کہ تمہاری اپنی باتیں ہیں تو گویا تم اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
یعنی یہ فیصلہ کر کر بیٹھ جاؤ گے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ صحابہ کی ایک ایک بات پر اللہ نے فوراً پکڑ دیا۔ کیوں؟ قیامت کی صبح تک کے لیے وہ نمونہ ہے۔ کسی کو یہ کہے کہ کیا رہ جاؤ گے انہوں کر لیں گے، جب وہاں تک دیکھ لو، جاؤ نہیں۔ وَأَحْسِنُوا یا وَأَحْسِنُوا کا معنی جہاد کرو، یعنی اللہ کے احکام پر چلو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا احسان کرنے والوں سے مراد جہاد کرنے والے مراد ہیں۔ اب جہاد کا عنوان ختم ہوا، مختصراً بات تو بڑی لمبی چھوڑی، 1 گھنٹے میں جہاد کا مضمون ختم ہوگا۔ جہاد کو اگر میں سمجھانے بیٹھوں فوراً اللہ تبارک و تعالی حج کا مضمون لائے۔ کیوں؟ اصل تو جہاد ہے۔ اب جہاد میں جائیں گے تو کون کون سی باتوں کی ضرورت پڑے گی؟ ویسی 10 باتوں کی ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت میں نازل فرمایا کہ حج کرو، عمرہ کرو۔ جہاد میں جانا ہو تو میاں بیوی بچے کو چھوڑ کر جانا ہے، لہذا حج کو بھی جانا ہے تو بیوی بچے کو سب چھوڑ کے جانا ہے جب ضرورت پڑے گی۔ نمبر 2، جہاد میں جانا ہو تو وطن کو چھوڑنا ہے۔ جہاد میں جانا، حج کو جانا ہے، وطن کو چھوڑنا ہے۔ اب حج کو جانا ہے تو کپڑا بہترین، مصیبت کی لباس آیا نہیں تھا وہ، اب بھی آتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے، ہاں جینس جائز نہیں ہے۔ جینس میں نے تو کہا جینس جو آج کل ہے اسے پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوتی نہیں بعضوں کے نزدیک۔ اللہ جزائے خیر دے دارالعلوم دیوبند والوں کو ان لوگوں نے جائز قرار دیا۔ یہ جو بریلوی مکتب فکر ہے، بریلی ایک بستی ہے وہاں کے بریلوی کہلاتے ہیں، وہاں کا فتویٰ ہے کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آؤ فتویٰ دکھاتا ہوں، نماز کو لوٹانا پڑے گا، لکھا ہے ان لوگوں نے۔ بات صحیح لکھے ہیں، غلط نہیں لکھے ہیں، لیکن دارالعلوم والوں نے ذرا چھوٹ دے دیا اس لیے کہ مصیبت عام ہوتی جا رہی ہے۔ خیر، تو لباس ہلکا پھلکا، اور جہاد میں بھی ہلکا پھلکا لباس، اور حج میں اپنے مرضی سے کھائیں گے، بریانی کھائیں گے احرام باندھنے کے بعد، چلے جائے گا حج۔ کیوں؟ خوشبودار چیزیں کھانا بھی نہیں، جیسے خوشبودار لگانا نہیں ہے اور خوشبودار کھانا بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی کھانا خوشبودار نہیں کھانا ہے، سادہ سادہ کھانا ہے، یہی تو ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہاں عادت ڈالو تاکہ جہاد میں جاؤ تو اچھا اچھا کھانے کی انتظار ہی نہ ہو۔ ہمارے اسلاف میں بہت سے قصے ہیں، اب قصے میں جب جائیں گے تو وقت میرا بہت چلا جائے گا، قصہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جہاد میں جیسے کہ گزشتہ ہفتہ اتوار بات آئی تھی، اخلاص کے ساتھ جانا ہے، تو حج کو بھی اخلاص کے ساتھ کرنا۔ جہاد میں آپس میں ایک دوسرے کو جھگڑنا نہیں ہے، تو یہ حج میں بھی بالکل نہیں جھگڑنا ہے کسی بات پر بھی، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی ساری چیزیں تقریباً 10 باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ سے متعلق اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اگر کچھ قصور کر دو گے جرمانہ بھگتنا پڑے گا حج میں، ویسے جہاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو بھی پورا کرو، عمرہ کو بھی پورا کرو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرو۔ 2014 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دربار میں بلایا گیا۔ میری تو عادت نہیں آگے بڑھ کر کسی سے دوستی کرنے کی، بات چیت کرنے کی، بالکل کبھی بھی نہیں۔ ہاں جو ملیں گے اس سے اچھا ملے گا، لیکن میں خود جا کر کسی سے ملنے کی کبھی عادت نہیں وہاں بھی، لیکن سب ساتھ تھے۔ مینا میں تو قبر کی جگہ جگہ ہے، قبر کی طرح ہی جگہ میں، ہاں جی، چاہے انہیں اپنے جگہ کا کروڑ پتی ہو۔ میرے بازو ایک صاحب تھے، وہ کروڑ پتی تھے اپنی جگہ کے، وہ میں ان سے نہیں پوچھا، وہ کسی سے بول رہے تھے میں فلاں ہوں، میں سن لیا، پھر دیکھا بھی نہیں ان کو کون بول رہا۔
تو آپس میں بولتے ہیں ہم حج کو اس لیے آئے ہیں کہ واپس جائیں گے تو لوگ ہمیں حاجی بلائیں گے. کان سے سنا، صاف صاف کھلے الفاظ میں. اور میں حج کو اس لیے آیا ہوں، واپس جاؤں گا تو 100-200 آدمی میرے استقبال کریں گے، ویلکم کے لیے کھڑے رہیں گے. اس لیے میں حج کو آیا ہوں. صاف الفاظ، نہیں للہ. جہاد میں بھی جانا ہو للہ، حج کی عمرہ بھی جانا ہو للہ. اب کوئی خواہش نہیں، کوئی غرض نہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ الْهَدْيِ، اگر تم روک لیے جاؤ کسی بھی وجہ سے، حرام باندھ لیا روک لیے گئے، جیسے صحابہ نبی علیہ السلام روک لیے گئے حدیبیہ میں، اس پر بھی بات ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے گئے احرام باندھنے کے بعد حج کو جا نہیں سکے، کیا کرو؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ایک جانور قربانی دو. دینے کے بعد تم کو احرام سے باہر آنا ہے. احرام ایسے اٹھا کر نہیں کھولیں گے. احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے تم رک گئے، جا نہیں سکے حج کو یا عمرے کو، وہ جانور قربانی دینا ہے. اصل میں تو قربانی دینا ہے مدینہ کے میدان میں. یہ قربانی تو کیسا کرنا ہے؟ فون کرنا ہے ہمارے کسی دو صحابہ مکے میں، اور اسے بولنا ہے کہ مینا میں جاؤ، میرے طرف سے ایک بکرا ذبح کر، پیسہ میں تمہارے گھر میں ہم دے دیں گے. اصل تو یہی ہے. چونکہ ذرا مشکل تھا سمجھ کر بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے اپنے علاقے میں بھی اگر جانور قربانی کر دے گا، اس سے کھانا نہیں ہے، غریبوں میں بانٹنا، ایک ٹکڑا نہیں کھانا، خالص غریبوں کو دینا. بعضوں نے کہا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، چونکہ بعضوں نے کہا وہ بھی بول دی. مسئلہ تو مجھے وہ بولنا ہے جو علماء لکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کٹنا ہے، یہ جانور وہاں کٹنا ہے، تب اس کے بعد احرام کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے. اب معلوم ہو جائے میں نے وہاں ذبح کر دیا ہے، وہ فون سے بولے گا، تب احرام سے باہر آنا ہے سر منڈا کر. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، سر ہرگز تم نہیں منڈاؤ گے یہاں تک کہ قربانی کا جانور مینا کے میدان میں ذبح ہو جائے. قرآن کا حکم ہے یہ. تمہیں سمجھا کہ میں طرف سے بولتا ہوں، مولویوں کی باتیں نہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تمہارا قربانی کے جانور مینا کے میدان میں ذبح ہو جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو سر میں کھجلی آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اب اس کا علاج کیا؟ سر منڈانا ہے. حالانکہ اب سر منڈانا نہیں ہے، اب تکلیف ہو گئی، کیا کریں گے؟ سر منڈانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا کرو، سر منڈا لو، لیکن فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، روزہ رکھنا پڑے یا صدقہ دینا پڑے گا، ایک جانور قربانی دینی پڑے گی. تینوں میں سے ایک کام کرنا. اب رکے رہیں گے، بیماری بڑھ جائے گی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ذرا سا ہم تمہارے لیے آفر دیتے ہیں، اللہ میں بولتے ہیں، کر لو. کرنے کے بعد یہ تین کام میں سے ایک کام کرنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب تمہیں اچھا، یعنی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اچھے ہو گئے، یا کسی وجہ سے روک لی کہ پھر راستہ کھل گیا، اب پھر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. یہی حکم نفلی روزے کا بھی ہے، نفلی نماز کا بھی. نفلی روزہ رکھ لیا، کسی وجہ سے توڑ دیا، نفلی روزہ ضروری نہیں ہے، رکھ لیا توڑ دیا کسی وجہ سے، اب اس پہ قضا کرنا واجب ہے. نفلی نماز رکعت باندھ لے، کسی وجہ سے نماز توڑ دیا، اب اس 2 رکعت کو یا 4 رکعت کی جو نیت کیا ہے اسے پورا کرنا فرض ہے، واجب. اب ایک مسئلہ سنو بیچ میں، ظہر کی 4 رکعت کے لیے رکعت سنت کی، گھڑی دیکھا، اب ہماری 2 رکعت ہوئی ہے، اقامت شروع ہو گئی، سلام پھیر دینا، سلام پھیر دینا ہے. اب اسے 4 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ 2 رکعت میں سلام پھیرے، 4 کی نیت باندھ دیں. اب یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں. کیا اقامت شروع ہونے کے بعد اپنی نفل کو، اپنی سنت کو پورا نہیں کرنا ہے، وہاں سے روک لینا ہے، بند کر دینا ہے.
نماز وہیں سے سلام پھیر کر جا کر شامل کر. بعض لوگ صوفی سب بن جاتے تھے, 4 رکعت پورا پڑھو ختم کر دے, اللہ کے حکم کو توڑ کو صوفی بنتا تھا. آج دنیا ویسے چل رہی ہے, خواہش کے مطابق دین پر چلنا, دین کا سمجھ کو چلتا ہے, اللہ کے حکم کو پورا توڑ دو. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اطمینان سے بول رہا ہوں, کہ بھی جلدی جلدی نہیں بول رہا ہوں, بے تکا نہیں بول رہا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. اب کوئی کے لیے پیسہ نہیں ہے, 500 ریال لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے کم میں بھی مل جائے, بہرحال جو بھی ہو, اس کے پاس صلاحیت حیثیت نہیں ہے. اب کیا کرو, 10 روزے رکھنا ہے. 3 روزے تو ایام حج ہی میں رکھیں گے, اور 7 روزے گھر میں جا کر رکھیں اگر وہاں ہوئے. بات وہاں ہوئی ہے تو, اگر یہاں ہوئی ہے تو یہیں 10 روزے رکھیں گے. انہیں قربانی نہیں دے رہے, سر منڈا لیا ہے, 10 رکھیں گے مسلسل. تل کا عشرۃ کاملہ, یہ 10 روزے پورے ہو گئے. کس کے بدلے میں؟ تم نے جو احرام باندھ کر بغیر عمرہ کے, بغیر حج کے سر منڈا کر جو احرام سے باہر آ گئے ہو, اس کا جرمانہ یہ ہے کہ 10 روزے رکھو. یہ لاسٹ, ورنہ پہلا قربانی لو. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ اس آدمی کے لیے جو مسجد حرام ہو سکے, یعنی کعبۃ اللہ کو نہ جا سکے. جو کعبۃ اللہ کو چلا جائے اب اس کے لیے نہیں ہے, اسے تو پورا کرنا ہے. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, بار بار ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, ڈرو. قرآن بھرا ہو. کیوں؟ یہی ایک علاج ہے آدمی کے سیدھا ہونے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے, کوئی انجیکشن نہیں ہے, کوئی آپریشن نہیں ہے. یہی ایک دوا ہے. کیا؟ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. ہم سب سے ڈرتے ہیں, اللہ سے یہ کہ ڈرتے ہیں, بیوی سے ڈرتے ہیں, آج کل تو بچے سے ڈرتے ہیں, اولاد سے ڈرتے ہیں. انہیں ذرہ زیادہ کما لیا کر بولے تو انہیں بھی کماتا ہے, انہیں ذرہ زیادہ کماتا نہیں اس سے. انہیں 10 کماتا ہو تو بیٹا 20 کماتا بولو. اب بابا اچھا بیٹا تو کیسے بولتے تو بیٹا کیا ہو گیا تو دنیا میں. ایک آدمی تھا کہتے کبیر داس کی الٹی بانی, برسے کمبل بھیگے پانی. کمبل برستا سے ہوتا ہے, بھیگتا سے پانی کا, وہی تھا کر بول دی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. کیا؟ اللہ کا خوف کو ہٹا کر من مانی کو دین بنا کر کرو گے, ڈرو اللہ سے کہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنائے. اب آپ لوگوں کے سامنے ایک درخواست ہے. آنے والا جمعہ 8 تاریخ کو ہمارے مدرسے میں مغرب کی نماز کے بعد ایک جلسہ ہے عشاء تک ہی کے لیے, صرف مغرب سے عشاء تک 6 سے 8 تک 2 گھنٹہ. تقریباً 30 سال تمہارے پاس میں آ رہا ہوں, 20 کلومیٹر دور سے برابر آتا ہوں. تو آپ سبھی لوگ اس جلسے میں آئیں گے, یہ میری امید ہے, یہی میری درخواست ہے. آئیں گے. میں امام صاحب سے بول دیا, اگر محلے والے جلسے کو نہیں آئے تو تفسیر آخری ہے, اس کے بعد تفسیر نہیں ہوگی. بول بولے کیا آیا. آپ لوگوں کو خواہش تفسیر ہو نہ کر بولے تو پورے دوستوں کو بھی لے کر آپ عشاء کے بعد, عشاء 8 بجے یا 8:15 بجے ہو جائے گی, اس سے لمبا چوڑا نہیں. کہ ایک ہمارے شیخ آ رہے ہیں, ان کا صرف بیان ہے اور کچھ نہیں ہو. قرآن پاک کے 7 بچے حافظ ہوتے ہیں, ان کو سند دی جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد ضیافت کا بھی انتظام ہے, اطمینان سے رہ کر. اور حکیم کالج بس اسٹینڈ اگر آپ لوگ اتر جائیں گے, نئے بس اسٹینڈ سے ہو, پرانے بس اسٹینڈ سے, آپ کو سواری کا انتظام کیا گیا. چونکہ ذرا مدرسہ 1 کلومیٹر ہے, پیدل چلنے میں تکلیف ہوگی. آپ کو فوراً سواری ملے گی. حکیم کالج سے لے کر جلسہ گاہ تک آسانی سے آ سکتے ہیں. واپس ہی میں آپ کو سواری کا انتظام ہے حکیم کالج تک, وہاں سب گاڑی ملتی ہے. پھر سے ایک بار پوچھ لیتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو, ذرا رات دن آئے. آئندہ آنے والا جمعہ 8 تاریخ دسمبر 8 جمعے کا دن مغرب سے عشاء تک
ہمارے مدرسے میں جلسہ ہے، آئیں گے صبح آئیں گے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.